ہم اکاڑا سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ حکومت وقت نے جو ریٹائرمنٹ والا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور وہ واپس لے. اس کے علاوہ جو انہوں نے تنخواہیں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انیشل سٹیج تنخواہ پہ دیا ہے وہ بھی واپس لیا کیا جائے. نام ہے؟ محمد سرور چودھری جی. محمد سرور چودھری صاحب، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اکاڑا سے جی. اوکاڑا کے کون سے ایریے سے؟ اکاڑا پراپر اکاڑا. جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین. جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین ہے یہ. ہم اکاڑا سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ حکومت وقت نے جو ریٹائرمنٹ والا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور وہ واپس لے اور جو اس کے علاوہ جو انہوں نے تنخواہیں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انیشل سٹیج تنخواہ پہ دیا ہے وہ بھی واپس لیا جائے. جس طرح دوسرے صوبوں میں جاری کیا گیا ہے بیسک رننگ پہ، اس طرح صوبہ پنجاب کے ملازمین کو بھی رننگ پہ وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. یہ نوٹیفیکیشن واپس لینے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ تمام جو قافلے آئے ہوئے ہیں یہ کل بھی اسی طرح رات بھی یہیں اسٹے کریں گے اور اس طرح کل بھی اس طرح یہاں اسٹے کر کے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. کیا نام ہے؟ محمد سرور چودھری جی. محمد سرور چودھری صاحب، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اکاڑا سے جی. اوکاڑا کے کون سے ایریے سے؟ اکاڑا پراپر اکاڑا. جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین. جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین ہے یہ. سیکریٹریٹ کے اس چوک پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے کیا مطالبات ہیں حکومت سے اور کب تک آپ یہاں پہ موجود رہیں گے؟ سر دیکھیں، جب سے جو مرکزی بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ سے ایک دن پہلے ہم نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیا اور ہمارے مطالبات یہ تھے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اس اپیل کو منظور کیا. ہمارے پروٹیسٹ کی روشنی میں 35% اناؤنس کیا گیا کہ اسکیل 1 سے لے کر 16 تک کے ملازمین کے لیے اور اس سے ابو کے لیے 30% اناؤنس کیا گیا. اور آپ نے بھی اور ہم نے دیکھا کہ جب عملی طور پر جب بجٹ پیش ہوا پنجاب کا تو دیگر صوبوں نے جن میں KPK، سندھ اور بلوچستان جو چھوٹے صوبے ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی اور فائنانشل ان کے سورسز بھی کم ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جو مرکز نے کیا. اور ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اتنا ہے کہ پنجاب بڑا ہونے کے باوجود، بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، بڑے سورسز ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ پچھلے 5 سال سے ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. مرکز میں جو کچھ اناؤنس ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر 5 سال پیچھے چلے جائیں تو پورے پنجاب کی ہسٹری میں یہ مثال نہیں ملتی کہ مرکز اناؤنس کرے اور صوبہ وہ نہ دے. پنجاب میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن پچھلے 5 سال سے اور اس دفعہ بھی متواتر یہی ہوا کہ مرکز نے 35% اناؤنس کیا، انہوں نے 30% دیا اور اوپر سے ظلم یہ کہ وہ 30% بھی انیشل بیسک پے پر دیا. فار ایگزامپل اگر سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو ایک بندہ جو 30 سال سروس کر چکا ہے، اگر اس کی بیسک پے اب 70,000 بنتی ہے تو اس پر اس کی تنخواہ 30% یا 35% اضافہ اس کی انیشل رننگ بیسک پے پہ ہونا چاہیے تھا. اب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ لفظوں کا گورکھ دھندا کھیلا، ہمارے ساتھ چلاکی یہ کی کہ انہوں نے رننگ کی بجائے انہوں نے انیشل بیسک پر دیا جو کہ صرف اور صرف 4 یا 5,000 یا 6,000 روپیہ بنتا ہے. اور جو بنیادی جو ضروریات ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان ہمارے جو آبا کہہ لیں آپ یا بڑے کہہ لیں یا شرفا کہہ لیں یا اشرافیہ کہہ لیں، ان کی اپنی دیکھیں کہ شاہ خرچیاں کہ اگر گوگل کی رپورٹ دیکھیں آپ تو اس پر 2600 سے زیادہ 2600 سے ابو جو ہیں ارب روپیہ ان کی شاہ خرچیوں پیٹرول پر، ان کے ملازمین پر، ان کے کھانے دانے، ان کی چائے، ان کے گھر کے ملازمین، ان کے کچن کے اخراجات ہیں سیاسی طور پر اور بیوروکریسی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے. اور یہ ٹیچرز کے لیے، یہ سرکاری ملازم کے لیے پینشن کے معاملات ہیں، ان کے لیے ایک اندازے کے مطابق 50 ارب روپیہ سالانہ بنتا ہے. اب 50 ارب روپیہ ان کو بوجھ لگتا ہے اور جو 2600 ارب روپیہ ہے جو ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے. تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. آج 10 کو ہماری قیادت نے پورے پنجاب میں یہ کال دی تھی. یہ 42 سندھی میں جو پورے پنجاب میں تمام کیڈر کے ملازمین جس میں شامل ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں
اور میرا سوال یہ ہے کہ صرف اس حکومت کے اس فیصلے سے صرف ٹیچر یونین اساتذہ ہی متاثر ہوئے ہیں یا باقی سارے ڈپارٹمنٹ اس سے متاثر ہیں؟ جی نہیں، یہ سے پورے کا پورا سسٹم جو ہے ہمارا سول بیوروکریسی آپ کہہ لیں، اس سے لے کر سول سرونٹ جو سکیل 1 سے لے کر 22 تک ہیں، وہ سارے ہی متاثر ہیں. چونکہ بڑے لوگ اس لیے متاثر نہیں ہیں کہ وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اتنے پیسے اتنا مال کما لیتے ہیں کہ ان کو ان پینشن کی ان مراد کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اوپر سے حکومت کی یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول، سرکاری خرچے، سرکاری جو کھانا دانا، سرکاری ان کے لیے سب کچھ ہے. ابھی کل ہی پرسوں خبر چل رہی تھی کہ ہمارے لیے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پورے پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کو فارچونر نئی گاڑیاں دے دی گئی ہیں. وہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آئے ہیں؟ یہ بینگ ایک سٹیزن آف پاکستان یہ ہمارا رائٹ تو بنتا ہے نا کہ ہم سول سرونٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں گورنمنٹ کی پالیسیوں کا عمل درآمد ہونا چاہیے، ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ رائٹس بھی ہیں جو رولز آف لا بھی تو کچھ چیز ہے نا. اس پر کون عمل کرتا ہے؟ یہ بیوروکریسی، یہ بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے بندے 2 سال 4 سال ایک سیٹ پر بندہ رہتا ہے، اسے ساری زندگی کی ضروریات اپنی وہ پوری کر رہا ہے، اس کے بچے باہر سیٹل ہوتے ہیں، اس کا بینک بیلنس اتنا ہو جاتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی، اور ہمارا ساری عمر کچن ہی نہیں پورا ہوتا، نہ کچن پورا ہوتا، نہ کوئی بچے پڑھا سکتا ہے، نہ اپنے کوئی اور کوئی وہ چیزیں مینج کر سکتا ہے. اب رہی صحیح کسر انہوں نے نکال دی ہے پینشن اور گریجویٹی اور لیو ان کیشمنٹ پر. جو ایک ملازم کے جو خواب تھے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جب ریٹائر ہوں گا مجھے 30-35 لاکھ روپیہ ملے گا، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں گا، یا میں اپنے گھر کے معاملات اپنی چھت سیدھو کر لوں گا، یا میں میرا بیٹا ہے میں اس کو ڈاکٹر بنا لوں گا، یا کوئی اس کا بیٹی کی شادی کر لوں گا. اب تو وہی معاملات ستم ظریفی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہونے جب پا رہے. تو ان حالات میں ہمارا یہاں پر تو بلکہ ہم جائے یہاں سے واپس جانے سے پہلے یہ ستم ظریفی ہے. آپ نے سنا جس طرح سر نے بتلایا کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں یہ ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے یہ ایک کھلا ظلم ہے جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں اور پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے. اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے تاکہ حکام بلند کو یہ باور کروایا جا سکے کہ مہنگائی کے اس دور میں ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا. یہ وہ دکھ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو لائیو لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی رائٹس کے اوپر ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ہر اس گھر تک پہنچے جہاں پر ابھی تک نہیں پہنچ پائی. جو لوگ گھروں میں موجود ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، پنجاب بھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر گھروں میں موجود ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹھنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہمیں سب کو یونائٹڈ ہو کے اور اکٹھے ہو کے یہ آواز بلند کرنا ہوگی اور حکومت کو مجبور کرنا پڑے گا کہ ہمارے رائٹس ہمیں دے. ملتے ہیں ایک نئے پوائنٹ سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. منصور احساس کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.